السلام علیکم بچوں، میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو لگاتار اللہ کی دعوت دیتے رہے تو وہ نہ مانا، اور پھر جو لوگ حضرت موسیٰ کی اللہ پر ایمان لے آئے تو ان لوگوں پر فرعون نے مصر کی سرزمین تنگ کر دی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے فریاد کی کہ ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد بھی ہمارا برا حال ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، اللہ کی مدد ساتھ ہے ہمارے۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کی تقریباً 6 لاکھ کی تعداد میں لوگ جو کہ بال بچوں کے علاوہ تھے مصر سے نکل کھڑے ہوئے، اور فرعون کو یہ جب خبر پہنچی تو اس نے بڑا ہی تاؤ دکھایا اور اس نے بہت بڑا لشکر جمع کر کے اپنے تمام لوگوں کو لے کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے تمام لاؤ لشکر کو، تمام سرداروں، فوجوں، رشتے کنبے کے تمام لوگوں اور کل ارکان سلطنت کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اپنے پورے ملک میں کسی صاحب حیثیت شخص کو اس نے باقی نہ چھوڑا۔ بنی اسرائیل جس راہ گئے تھے اسی راہ میں وہ بھی بڑی تیزی سے ان کا پیچھا کر رہا تھا، اور ٹھیک سورج چڑھے اس نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، لو اب تو ہم پکڑے گئے، کیونکہ سامنے دریا تھا اور پیچھے لشکر فرعون۔ اے موسیٰ ابن عمران، ہم نے تیرا کیا گمایا تھا کہ تو ہمیں یہاں مروانے کے لیے لے آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے تمہیں لے جا رہا ہوں۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کوئی نہ کوئی نجات کی راستہ ضرور بتائے گا۔ تم بے فکر رہو، وہ سختی کو آسانی سے اور تنگی کو فراگی سے بدلنے پر قادر ہے۔ اسی وقت اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ اپنی لکڑی دریا پر مار دے۔ آپ نے یہی کیا۔ اسی وقت پانی پھٹ گیا، راستے دے دیے اور پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ ان کے 12 قبیلے تھے، 12 راستے اللہ تعالیٰ نے دریا میں بنا دیے۔ تیز اور سوکھی ہوائیں چل پڑیں جس نے راستے خشک کر دیے۔ اب تو فرعونیوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے کا گھٹکا باقی نہ رہا، پانی میں ڈوب جانے کا خطرہ نہ تھا۔ ساتھ ہی قدرت نے پانی کی دیواروں میں تاک اور سوراخ بنا دیے کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کو دیکھ لے، تاکہ اس کے دل میں یہ خدشہ ڈر باقی نہ رہے کہ وہ ڈوب گیا ہے۔ بنو اسرائیل ان راستوں سے جانے لگے اور دریا پار اتر گئے۔ انہیں پار ہوتا دیکھ کر فرعونی دیکھ رہے تھے۔ جب یہ سب کے سب اس کنارے پر پہنچ گئے، اب لشکر فرعون بڑھا اور سب کے سب دریا میں اتر گئے۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس 1 لاکھ گھوڑے تو صرف سیاہ رنگ کے تھے، جو باقی رنگ کے تھے ان کی تعداد کا خیال کر لیجئے۔ فرعون بڑا کایاں تھا، دل سے حضرت موسیٰ کی صداقت جانتا تھا۔ اسے یہ رنگ دیکھ کر یقین ہو چکا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کی غیبی مدد ہو رہی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے واپس لوٹ جائے، اور لیکن حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہو چکی تھی، قدرت کا قلم چل چکا تھا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل گھوڑے پر سوار ہو کر آ گئے۔ ان کے جانور کے پیچھے فرعون کا گھوڑا لگ گیا۔ آپ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کا گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دریا میں اتر گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی کہ بنی اسرائیل گزر گئے اور تم یہاں ٹھہر گئے، چلو ان کے پیچھے اپنے گھوڑے بھی دریا میں ڈال دو۔ اسی وقت ساتھیوں نے بھی اپنے گھوڑے کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ حضرت میکائیل ان کے پیچھے تھے، کیونکہ ان کے جانوروں کو وہ ہانک رہے تھے۔ غرض بغیر ایک کے بھی سب کے سب دریا میں اتر گئے۔ جب یہ سب اندر پہنچ گئے اور ان سب کا آگے کا حصہ دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، اسی وقت جناب باری تعالیٰ کا دریا کو حکم ہوا کہ اب مل جا اور ان کو ڈبو دے۔ پانی کے پتھر بنے ہوئے پہاڑ فوراً پگھل گئے اور اسی وقت یہ سب غوطے کھانے لگے اور فوراً ڈوب گئے۔ ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچا۔ پانی کی موجوں نے انہیں اوپر تلے کر کے ان کے جوڑ الگ کر دیے۔ فرعون جب موجوں میں پھنس گیا تو اس نے کہا کہ میں وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کا کیا فائدہ
کہ تو نے لگاتار نافرمانیاں کی اور سرکش رہا اور ملک میں شر اور فساد پھیلاتا رہا اور تو نے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت مجھے جبرائیل نے خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ کاش آپ اس وقت ہوتے، دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہا تھا، اس خیال سے کہ کہیں اس کی بات پوری نہ ہونے پائے کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے اس کی دستگیری نہ کر دے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ڈوبتے وقت فرعون نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اقرار کرنا شروع کر دیا، جس پر جبرائیل نے اس کے منہ میں مٹی بھرنی شروع کر دی۔ اس فرعون کثیر بن زازان ملعون کا منہ حضرت جبرائیل اس وقت بند کر رہے تھے اور اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ بعض بنی اسرائیل کو فرعون کی موت میں شک پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی لاش بلند ٹیلے پر خشکی پر ڈال دے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اس کا معائنہ کر لیں، اور چنانچہ اس کا جسم سمیت اس کے لباس کے خشکی پر ڈال دیا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو معلوم ہو جائے اور ان کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جائے اور وہ یہ جان لیں کہ اللہ کا حکم ٹل نہیں سکتا۔